خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ امن کوششوں کا تسلسل ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل ایران کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ سید عاصم منیر علاقائی امن و سلامتی کے لیے گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد امن و امان کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر عثمان ٹیپو نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ اسحاق ڈار کی آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل سے علاقائی بحری سلامتی پر بات چیت ہوگی۔ صومالیہ کے قزاقوں کے قبضے میں موجود آئل ٹینکر کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل سے بھی ملیں گے۔ نائب وزیر اعظم کا برطانیہ کا سرکاری دورہ 28 اگست تک ہوگا۔ اسحاق ڈار کی لندن سے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کی توسیع۔ کرغزستان میں ایس سی او سربراہان ریاست کے کونسل کے آئندہ اجلاس پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے پاک سعودی تعلقات کے فروغ میں نواف بن سعید المالکی کے کردار کو سراہا۔ کہا سعودی سفیر نے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دوستی اور تصویراتی شراکت داری کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان کے لیے مستقل حمایت قابل تحسین ہے۔ صدر زرداری کا سعودی سفیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نواف بن سعید المالکی کا پاکستان میں اپنی تعیناتی کے دوران محبت، گرمجوشی اور تعاون پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تفصیلی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی شفا ہسپتال منتقلی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور۔ وزیر اعظم نے بانی پی ٹی آئی کی شفا ہسپتال کی بجائے بمس میں طبی معائنے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست اور اس کے قانونی جواب سے متعلق بھی تبادلہ خیال۔ لیگی قیادت میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور قانونی آپشنز پر مشاورت۔ اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر بھی گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا پاکستان مزید کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے مختلف نام بھی زیر غور آئے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ پنجاب کے سکولز میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم۔ صوبے کے تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے۔ تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ صوبے کے تمام سرکاری اور نجی سکولوں کی رونقیں لوٹ آئیں۔ طلباء اور طالبات جوش اور جذبے کے ساتھ تعلیمی اداروں میں پہنچے۔ اساتذہ نے سکولز میں بچوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملتان میں ٹیچرز نے پھول جیسے بچوں پر پھول نچھاور کیے۔ بسکٹ اور چاکلیٹ بچوں میں تقسیم کی۔ ایران کے معاشی حساب کا وقت آن پہنچا ہے۔ تہران کو سہارا دینے والے ہر معاشی راستے کو بند کر دیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا۔ کہا ایرانی حکومت کی مالی لائف لائنز کاٹنا ہمارا مقصد ہے۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک بھی زد میں آئیں گے۔ ایران کے خلاف امریکی معاشی جنگ ناکام ہو چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے امریکی دھمکیوں کو مذاق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ایران کے خلاف دباؤ سے امریکہ خود معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ طنز کیا کیا امریکہ منجمد پیداوار اور خریدار درآمد کرے گا؟ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے ٹرمپ کی معاشی جنگ پرانی امریکی غنڈہ گردی ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی پرانی فلم ہے، ہم کئی بار دیکھ چکے۔ امریکی دھمکیوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ امریکہ
کی تمام چالیں ناکام ہو چکی. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق نئی امریکی معاشی جنگ فوجی ناکامی کا اعتراف ہے. امریکہ کامیاب ہوتا تو معاشی جنگ نہ چھیڑتا. امریکی معاشی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے منصوبے موجود ہیں. ایران دیگر ممالک سے آسانی سے معاشی تعلقات قائم کر سکتا ہے. ایران کے خلاف امریکی جنگ کے اخراجات یومیہ $5 ارب. سابق ایرانی نائب وزیر خارجہ کا امریکی ادارے کی رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ. سابق ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ کو ہر روز $8 ارب کے معاشی فوائد سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے. امریکہ کو ایران کی تیل کی تجارت میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. بہت سے ممالک ایران کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں. جنگ نے صرف امریکی عوام اور مغربی ممالک پر اضافی معاشی بوجھ ڈالا ہے. اسلام آباد راولپنڈی میں مزید بارش کی پیش گوئی. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع. کشمیر مری گلیات کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں گلگت بلتستان مری گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. ادھر دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار. پانی کی آمد 3,98,000 کیوسک ریکارڈ. چشمہ تونسا گڈو سکھر بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق ملک کے دیگر دریاؤں میں صورتحال معمول پر ہے. جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے وہ ڈیسیجن جو کہ نہ کہ ہمیں انفارم کیا گیا ہے نہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بتائے گئے ہیں کہ کس بنا پہ یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے. پولیس نے 24 اگست کو جا کے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی تو اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا وہ رپورٹ سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ What are the grounds of this decision? وہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا ہے and we as a family are not standing for this decision. نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات پر نیا تنازع. سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ. میر رضا کے لواحقین نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی مخالفت کر دی. میر رضا قتل کیس میں GIT بنانے کا مطالبہ جبکہ ورثاء کا آج سندھ ہائی کورٹ جانے کا اعلان. میر رضا کی بہن کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام سے آگاہ کیا گیا نہ TORs کا بتایا گیا. پولیس رپورٹ ہی نہیں آئی تو کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا؟ وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر GIT بنانے کی بات کی. ہمارے خط کا تاحال جواب نہیں دیا گیا. وکیل جبران ناصر نے کہا کہ میر رضا کے خاندان کو بتائے بغیر عدالتی کمیشن تشکیل دیا گیا. جوڈیشل کمیشن کے خلاف عدالت میں درخواست جمع کرائیں گے. پولیس مجسٹریٹ کے سامنے تفتیشی رپورٹ پیش کرے گی. پولیس رپورٹ پیش کرنے سے پہلے حکومت نے عدالتی کمیشن کیوں تشکیل دیا؟ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شامل کر کے GIT کیوں نہیں بنائی گئی؟ پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی؟ موجودہ نظام حکومت سے عام آدمی تنگ ہے. نئے انتظامی یونٹ سے عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے اور خوشحالی آئے گی. سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا بہاولپور صوبہ بحالی کا بل پیش ہوا تو منظوری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس خود جاؤں گا. بہاولپور صوبہ بحال ہوا تو بڑا سیاسی اتحاد بنائیں گے. نئے انتظامی یونٹس میں کمشنر ڈپٹی کمشنر کے بجائے عوامی قیادت کو بااختیار کرنا ہوگا. سابق ضلعی نظامت والا بلدیاتی نظام رائج ہونا چاہیے. پنجاب میں 15 دسمبر سے 15 جنوری تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے. ہم پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. حکمرانوں کو ملک کے عوام کو ان کا حق دینا پڑے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب. کہا لیوی کے نام حکمران غریب عوام سے بھتہ وصول کر رہے ہیں. جو بجلی بن نہیں رہی اس کی بھی قیمت عوام سے وصول کی جا رہی ہے. IPP سے مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. حکمران اپنے خرچے اور فری پیٹرول کی سہولیات کم کریں.
پاکستان کی مضبوط دفاعی قوت کے حامی ہیں، دفاعی طاقت ملک اور ریاست کی ضرورت ہے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ورکرز کنونشن سے خطاب، کہتے ہیں اپوزیشن بینچز میں اتحاد کا فقدان ہے، نقصان پارلیمنٹ کو ہو رہا ہے، حکمرانوں کا آئین پر عمل نہ کرنا ان کی کوتاہی ہے، آئین میں ہے قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا۔